قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی کچھ باتیں سن سکیں۔ اس لیے میرے دوستو آپ اپنے وقت کو فارغ کرتے ہوئے بہت جلد علماء کرام کی محبت میں، ان قرائے اعظام کی محبت میں، اپنے مدرسے کے ان ننھے منھے بچوں کے پروگراموں کو سننے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بہت جلد اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر قرآن کریم کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت کو اپنا فرض اولین سمجھیں اور اپنے ان بزرگان دین کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ الحمدللہ ہمارے مہمان محترم استاذ محترم جناب قاری اطہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ شعبہ تجوید و قرات مدرسہ فیض العلوم مرزا پور ڈائز پر تشریف لا رہے ہیں، اور دیگر تمام علماء کرام کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام باضابطہ طور سے شروع ہوا، چاہے وہ لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوں، چاہے اپنے کسی ضروری کام میں مشغول ہوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے بہت جلد اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر قرآن کریم کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت کو اپنا فرض اولین سمجھیں اور اپنے ان بزرگان دین کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ میرے دوستو یہ وہی علماء اکرام ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر ان کا گزر ایسے قبرستان سے ہو جائے جس قبرستان کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہو، اللہ رب العزت اپنے ان پاکیزہ بندوں کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں۔ جب ان علماء اکرام کا فیض مردوں کو پہنچتا ہے، زندوں کو بدرجہ اولا ہوگا، یقیناً اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ اس لیے میرے دوستو آج جلد سے جلد اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے اس رات کے بدلے کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے کوئی بات نہ ہوگی۔ ملنے کو ہم تم 100 بار ملے لیکن یہ جشن، یہ مجمع، یہ ملاقات نہ ہوگی۔ ہمارے بہت سارے یہ سوچ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہوگی کہ ہم وہاں جا کر کیا کریں گے۔ آواز ہمارے کانوں کے پردے تک ٹکرا رہی ہے، ہاں آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن میرے دوستو آپ ٹیپ ریکارڈ میں، آپ یوٹیوب پر، آپ سوشل میڈیا کے کسی ایپ کے ذریعے ان علماء اکرام کی تقاریر، نعت اور تقاریر، تلاوت کلام اللہ کل بھی سن سکتے ہیں، پرسوں بھی سن سکتے ہیں، لیکن علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر ان کی زیارت کرنے کا جو ثواب ہے آپ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو آج جلد سے جلد علماء کرام کی محبت میں آپ تشریف لے آئیں۔ آئیے حضرات سامعین تلاوت کلام اللہ کے لیے آواز دی جائے۔ اس سے قبل 2-4 شعر حمد کے اس کے بعد استاذ محترم جناب قاری اطہر صاحب کو آپ کے سامنے کر دوں گا کہ اسے قہار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، میرے مالک کو، میرے خالق کو، میرے رازق کو جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اسے قہار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو، چھپا لیتا ہے عیبوں کو، اسے ستار کہتے ہیں۔ وہ شاہ بادشاہوں کا، وہ شاہ بادشاہوں کا، خدا ہے نا خداؤں کا، اچھالے تخت شاہوں کا، بھرے دامن گداؤں کا، وہ مالک ہے زمینوں کا، زمانوں کا، مکانوں کا، وہ خالق ہے ستاروں کا، نظاروں کا، خزانوں کا۔ دنوں میں اس کی عظمت ہے، دنوں میں اس کی عظمت ہے، پوشیدہ راز راتوں میں یہ عزت اور ذلت کے، یہ عزت اور ذلت کے ترازو اس کے ہاتھوں میں۔ کئی نمرود جیسوں کو، کئی نمرود جیسوں کو وہ مچھر سے مراتا ہے، کئی فرعون جیسوں کو وہ پانی میں گراتا ہے، کہیں پر ہاتھیوں کو، کہیں پر ہاتھیوں کو ابابیل سے مروا دے، کہیں پر وہ ہزاروں کو
313 سے پٹوا دے، بھڑکتی آگ ابراہیم پر گلزار کر دے وہ، شب ہجرت کفر کے وار کو بیکار کر دے وہ، وہی جس نے صدیق اکبر کو بخشی عظمتیں ساری، عمر خطاب کے بیٹے، عمر خطاب کے بیٹے کو دے دی رفعتیں ساری، غنی عثمان کو اس نے، غنی عثمان کو اس نے حیا کا تاج پہنایا، اسی نے حیدر کرار، اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا، اسی نے دی معاویہ کو، اسی نے دی معاویہ کو حکومت 19 سالوں کی، اسی نے شان سمجھائی، اسی نے شان سمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی، اسی رب کے لیے، اسی رب کے لیے حیدر کے شہزادے کٹے کربل، اسی رب کا قرآن پڑھتے ہوئے، اسی رب کا قرآن پڑھتے ہوئے حسین ہو گئے مقتل، اسی نے ابو حنیفہ کو، اسی نے ابو حنیفہ کو فقاہت دی، ذہانت دی، اسی نے مالک و احمد، اسی نے مالک و احمد بے شوافے کو امامت دی، وہی مولا، وہی داتا، وہی مولا، وہی داتا، وہی ہے بس الہ میرا، میں منگتا ہوں اسی در کا، وہی ہے بس خدا میرا، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، اسی کو پیار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں۔ آئیے حضرات سامعین، جو لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حقیقت میں اگر آپ قرآن کی محبت میں تشریف لائے ہیں، ان بچوں کا بچے آگے آ جائیں، بچے آگے آ جائیں، بیچ میں راستہ چھوڑ دیں تھوڑا سا، آپ آگے آ جائیں۔ بابا کیا ہو گیا؟ بالکل آرام اور سکون کے ساتھ آپ تشریف لے آئیں، جو پیچھے کھڑے ہوئے آپ آگے کو بڑھ جائیں، راستہ چھوڑ دیں، بیچ میں کو راستہ تھوڑا بسی، ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں اگر ان تک آواز پہنچ رہی ہے آپ تشریف لے آئیں۔ قرآن کی محبت میں، علماء کرام کی محبت میں الحمدللہ آپ ان سے محبت کرتے ہوئے، علماء کا احترام کرتے ہوئے، جو علماء کرام باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ ڈائز پر تشریف لے آئیں، ماشاءاللہ۔ اب آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں۔ قاری صاحب اگر کرسی نہ ہو تو ادھر کرسی لگا دو، تشریف رکھیں، ماشاءاللہ۔ بہت عمدہ آپ کا ایک پروگرام چل رہا ہے۔ آئیے حضرات سامعین، تلاوت کلام اللہ کے لیے آواز دو، ایک مرتبہ میرے ساتھ نعرہ لگائیں تاکہ جو ایک سستی سی پھیلی ہے چستی میں بدل جائے اور آپ کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ میں آپ اگر سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے لیے کہا جائے آپ خاموش رہیں، بچوں سے آج کوئی بات نہیں ہوگی، آج ٹولی کے نوجوانوں سے اور بزرگوں سے بات ہوگی۔ نعرہ بھی بڑے لگائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ذکر بھی بڑے کریں گے آج میرے ساتھ، نعرہ کا جواب دیں گے، جس کا ایک ہاتھ سلامت ہے، ایک ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ سلامت ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیں گے تاکہ مجمع کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے، انقلاب برپا ہو جائے۔ نعرہ بچہ آپ کو نہیں، آپ سے مخاطب نہیں، جو سامنے کھڑے ہیں، سامنے بیٹھے ان سے مخاطب ہے۔ آج نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ یہ سلام پشتاک مجمع لگا ہے، بہت اچھا لگا۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد بولیے گا، تاج و تخت، نبی کو تاج پہنایا گیا ختم نبوت کا، یہ جذبہ اور عقیدہ آپ کے دل و دماغ کے اندر رہنا چاہیے، انشاءاللہ نعرہ لگانے میں مزہ آئے گا۔ نبی کو تاج پہنایا گیا ختم نبوت کا، نبی کو تاج پہنایا گیا ختم نبوت کا، عقیدہ پکا سچا ہے، عقیدہ پکا سچا ہے میرا ختم نبوت کا، نبی کو تاج پہنایا گیا ختم نبوت کا، عقیدہ پکا سچا ہے، عقیدہ پکا سچا ہے میرا ختم نبوت کا، گر نوکر ہے، گر نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر تو نوکری کا، جو مومن ہے تو پھر لا نعرہ ختم نبوت کا، تاج و تخت ختم نبوت، تاج
تاجدار ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ بہت آئیے حضرات سامعین اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے یہ بات بخوبی معلوم ہے اقوام عالم کا دائمی دستور رہا ہے جب بھی کوئی دینی سیاسی یا اصلاحی کانفرنس منعقد کرتے ہیں یا سبھا آیوجت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی مذہبی کتابوں سے چند ٹکڑے یا اپنے دھارمک گرنتھوں سے یا چند اسلوب سے شروع یا پرارمبھ کرتے ہیں اور نشست کی پہلی کڑی کو اس مقدس کتاب کی چند آیات یا چند اسلوب سے شروعات کے افتتاح کو متبرک مانتے ہیں جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق سب سے مقدس اور پوتر ہو اور یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو سب سے مقدس اور متبرک ہے لہٰذا اس کی تلاوت کے لیے ایک ایسے قاری قرآن کو آپ کے سامنے کیا جائے میرے دوستو جن کی عمر تو بہت کم ہے لیکن اگر آپ ان کے شاگرد ان کے طلباء اور ان کی محنت کو دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے ان کی عمر کم سے کم 100 سال سے باہر ہو الحمدللہ آج ہمارے ضلع سہارنپور ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے مختلف گوشوں میں الحمدللہ حضرت والا کے شاگرد موجود ہیں اور بڑی بڑی جگہوں پر جا کر الحمدللہ حضرت والا کے شاگرد کام کر رہے ہیں آپ کے قاری محمد ثاقب صاحب ایک زمانے سے الحمدللہ آپ کے یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ حضرت بھی قاری صاحب کے شاگردوں میں ہیں اسی طریقے سے بہت سارے شاگرد الحمدللہ حضرت قاری صاحب کے ہیں نوجوان ہیں اللہ نے بڑا کام لیا دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس طرح کام لیتا رہے ہمارے علاقے کی ایک دینی مشہور مقبول معروف دینی درسگاہ مدرسہ فیض العلوم کے اندر الحمدللہ استاد شعبہ تجوید و قرات ہیں بہت سارے بچے ایسے جو حافظ صاحب بننے کے بعد قاری مولوی بننے کے بعد مفتی بننے کے بعد بہت ساروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم قاری بنے الحمدللہ وہ حضرت قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں جن سے میری مراد ہم سب کے عزیز مشفق و کرم فرما جناب قاری محمد اطہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے استاد شعبہ تجوید و قرات مدرسہ فیض العلوم مرزا پور اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے جو سب سے ضروری ہے جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے یہ کیسے مسلمان ہیں یا رب جو صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے جناب قاری اطہر صاحب